ہر دور میں ہر قوم پہ اللہ نے اپنے بندے بھیجے اور کتابوں کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچایا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ پر جو نابینا ہیں، سینس نہیں رکھتے، ان کو آپ لاکھ نشانیاں انہیں دکھائیں پر وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں ہر جگہ ہر موڑ پہ۔ پہلے تو ہماری ساری دنیا ماں کی اندھیری کوکھ ہوتی ہے، ایک مدت تک ہم وہاں پھلتے پھولتے ہیں لا علم اس بات سے کہ ہم دنیا میں آ بھی پائیں گے یا نہیں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے یہ نئے نقش، یہ ثابت اور سالم مضبوط جوڑ ہمارے ماں باپ نے نہیں بنائے۔ ہم بالکل ایک خالی دماغ، ایک کلین اعمال نامہ لے کے دنیا میں آتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے اس کی دنیا بھی آہستہ آہستہ گرو کرتی ہے، یا یہ کہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اسے ایکسپلور کرتا جاتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے کوٹ، اپنے کمرے، گھر، گلی، رشتہ دار، دوست یار، آہستہ آہستہ علم اور ایکسپیرینس، ہماری قابلیتیں اور دنیا کا دائرہ ہمارے لیے بڑھتا جاتا ہے۔ تا حیات انسان سیکھتا جاتا ہے کمانے کھانے کے پینترے اور اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ، اور انسان اس بات سے باعلم رہتا ہے کہ اسے آس پاس موجود کئی چیزوں کا علم نہیں۔ اور یقیناً خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے ہی رنگ پکڑتا ہے۔ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ماحول، حالات اور آپ کی سنگت کا اثر ضرور چڑھے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ بنتا ہے اور بگڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، کچھ انسانوں کا معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جہان خود سے چل رہا ہے، خود ہی خود سب کچھ وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ دنیا، چاند، تارے، پیڑ پودے، مویشی، سب، کوئی ایکسٹرنل فورس یا انرجی، کوئی بینگ، کوئی کریٹر، کوئی خدا نہیں، خود سے ہو گیا بگ بینگ۔ استغفر اللہ۔ عجیب نان سائنٹیفک سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ری ایکشن وجود میں آیا بغیر کسی ایکشن کے۔ احمقانہ سی بات معلوم ہوتی ہے، پر کچھ لوگ اسی تھیوری کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور انسان اور جانور کا فرق کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ ہر وہ چیز جو ہم تول پاتے ہیں یا جس کا ہم موازنہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ، سب انکلوڈنگ اس، سب کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، وقت مقرر۔ بھلے وہ لیس دین اے نینو سیکنڈ ہو یا مور دین لائٹ ایئرس، سب کے سب فائنائٹ ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم ناپ سکتے ہیں یا جس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ سب کے سب فائنائٹ ہیں، اور ہماری قابلیت ہی نہیں کہ ہم انفائنائٹ کو ڈسکرائب کر سکیں۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ضرور ہے۔ یہ قانون ہے سمپل سا، ایزیلی سمجھ آ جانے والا، لا آف نیچر ہے کہ ایک انٹیٹی کا اختتام تو دوسری سٹیج کی شروعات ہے۔ انرجی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کنورٹ ہوتی ہے۔ ختم تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کچھ بھی یہاں ٹھہرتا دکھائی دیتا ہے، بس سب کچھ بدل رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، مسلسل ایک کانسٹنٹ فنکشن کے تحت۔ قومیں پوری ڈیولپ ہوتی ہیں اور نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، ہر چیز جہان میں چل رہی ہے، ہل رہی ہے، مسلسل ایک اسٹیج ہے، اس سے گزر رہی ہے۔ کسی کا فائدہ تو کسی کا نقصان، بس ایسا ہی ہے یہ سارا جہان کا نظام۔ بھلا برا نہ ہوتا تو اچھے برے کا فرق کیسے ممکن ہوتا؟ پورا جہان دیکھ لیں، چاہے کوئی بھی شے ہو یا فینومینا، بلا وجہ یا مسٹیکنلی وجود میں نہیں آیا، بلکہ پریسائز میجرمنٹ اور ضرورت کی بنا پر موجود ہے۔ چاہے ویک نیوکلیئر فورس ہو یا اسٹرانگ، اس اسپیس اور ٹائم کے مابین ایک ریلیشن اور توازن ہے۔ جیسے رات دن، سردی گرمی کا فرق، جیسے مرد اور عورت کا کچھ مختلف اور کچھ یکسانیت کے ساتھ پیدا کیا جانا۔
جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے بڑی مصلحت کے تحت ہو رہا ہے، بس ہم اتنی سمجھ یا اتنا علم نہیں رکھتے۔ سپوز سوچئے تمام انسانوں کی زندگی بھی اگر ہمیں مل جائے یا کبھی نہ ختم ہونے والی ایک ایٹرنل لائف، تو بھی ہم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم اس جہان کو یا اس میں موجود ہر شے کو سمجھ سکیں۔ جہاں تو دور، ہم تو اپنے اندر موجود بیکٹیریا، وائرس اور پیراسائٹس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ کب کون کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے ختم ہو جاتا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ پر ہمیں بخوبی اتنی سمجھ ہے کہ یہ نظام بڑے حساب کتاب سے چل رہا ہے، اور اس میں سے ایک مکھی کو بھی ادھر ادھر کیا تو نظام دھرم برہم ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ جب انسان اس زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً حیران پریشان اور اسپیچ لیس رہ جاتا ہے، اور پکار اٹھتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی سپریم بینگ ہے جو انتہا سے زیادہ، ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وائز ہے، اور ڈھیر ساری قوت وہ رکھتا ہے، جس کے بنا کچھ بھی ممکن نہ تھا نہ ہے۔ نہ تو دنیا وجود میں آتی اور نہ ہی سائنٹسٹ یہ اندازہ لگا پاتے کہ یہ جلد تباہ ہونے والی ہے، کبھی بھی نہیں۔ آف کورس کسی نے اس کو کریٹ کیا اور اس طرح بنایا، اور ہمیں بھی یہاں پہ مصلحتاً اتارا تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ یہ سوچنا میرا کہ میں کہاں ہوں ایک انتہائی سمپل اور کمپلیکیٹڈ سوال ہے، جس پہ صدیوں سے میرے باپ دادا فکر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ بے شک اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اس رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس زمین و آسمان کے بارے میں انسان مختلف نظریات رکھتے آ رہے ہیں۔ ہر دور میں لوگ اپنے بنائے قصے یا سنے سنائے ہائپوتھیسز اور تھیوریز پیش کرتے آ رہے ہیں، اور ہر آنے والی نئی نسل نے اس میں اصلاح کی گنجائش کو محسوس کیا۔ جتنے بھی پرانے لوگوں نے تھیوریز پیش کی، نئی نسل نے آ کے بتایا کہ نہیں، اس میں تو یہ ایرر ہے، یہ فالٹ ہے، یا اس کو اس طرح مزید امپروومنٹ کی انہوں نے دیکھا کہ گنجائش ہے اس میں۔ ہم جتنا جانتے گئے اتنا پھنستے گئے کہ ہم کتنا کچھ نہیں جانتے۔ یہ کیمیکل اور فزیکل لاز آف نیچر، یہ الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسی، ریویلڈ نالج کے ساتھ ساتھ اس عقل کی موجودگی، یہ محبتیں اور ان کی پیچھے جنگیں، اور اپنے اورا کو جاننے سے لے کے اپنے قارئین سے ملاقات تک بہت کچھ ہے اس دنیا میں سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کو۔ پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان غور کرے اس بات پہ کہ اس کو کیوں تخلیق کیا گیا ہے، یا وہ جو آج یہاں پر ہے تو وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ مرنے سے پہلے انسان کو اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ وہ آخر یہاں پہ کیوں آیا تھا۔ اللہ نے ہمیں واضح سماعت و بصارت جیسی صلاحیت دی تاکہ ہم اپنا رستہ تلاش کر سکیں، اس جہان کو، آس پاس انوائرمنٹ، خوشی غمی کو محسوس کر سکیں، اور ایسی ہی کچھ صلاحیتیں ان جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو اور پیڑ پودوں کو بھی دیے۔ اور ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فوقیت دی، اور کہیں بھی کسی بھی قسم کی کجی یا کمی نہیں چھوڑی، اور انسان کو عقل و شعور دیا تاکہ وہ خوب چل پھر لے اس دنیا میں، دیکھ لے ہر کریشن کو اور اندازہ لگا لے۔ آپ کا اندازہ مجھے پتہ نہیں، پر میرے اندازے کے مطابق میری زندگی کم ہے، اور نہ سمجھ اتنی، دنیا تو دور، ایک ایٹم کو بھی پوری طرح سمجھ سکوں۔ اس کریٹر کو سمجھنا تو بالکل ایک انتہائی الگ اپروچ ہے۔ انسان کی بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اس دنیا کو دیکھ کے آخرت کا اندازہ لگائے، انلیس کہ اللہ اس کی ہیلپ کرے۔ اسی لیے اللہ نے ہر دور میں ہمارے درمیان اپنے نیک بندوں کو بھیجا،
اور کتابیں نازل کیں تاکہ انسان اپنی پیدائش اور اس زمین و آسمان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھ سکے اور خالص ہو کے ایک اللہ کو پکارے جو خالق کائنات ہے۔ بے شک اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اس رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو نے جس کو جہنم میں ڈالا یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ یا رب، بخش دے گناہ ہمارے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آمین۔